بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 5 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور لیکچر نمبر 5 میں آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے عرب حکومتیں اور سرداریاں۔ لاسٹ لیکچر میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو کچھ بھی پڑھا تھا اس کو ریوائیو کر لیتے ہیں، اپنے ذہنوں میں فریش کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ قریش بہت بکھرے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر قصی بن کلاب کو نمایاں مقام عطا کیا، ان کا ظہور ہوا، اور ان کی جو صلاحیتیں تھیں اور ان کے جو لیڈرشپ سکلز تھے انہوں نے یوٹیلائز کیا، اور تمام قریش کو یکجا کیا، پورے خاندان کو ایک جگہ باہمی اتفاق کے ساتھ انہوں نے مکہ میں لا کے آباد کیا، اور جتنے بھی مناصب تھے وہ ان میں باہم تقسیم کیے۔ کعبہ کی تولیت، کعبہ کی جتنی بھی نگرانی تھی وہ قصی بن کلاب کے حصے میں آئی۔ قصی بن کلاب نے دارالندوہ کا وہاں پر ایک پورا باقاعدہ انتظام کیا، دارالندوہ تعمیر کرایا، اور دارالندوہ میں پھر آپ کو بہت خاص قسم کے جو مناصب تھے وہ عطا ہوئے، جن میں سقایا تھا، رفادہ تھا، اور لواء تھا، یعنی جو حجابت تھی وہ تھی۔ یہ تمام چیزیں آپ کے حصے میں آئیں۔ اس کے بعد یہ آپ کی اولادوں میں بھی منتقل ہوئیں۔ عبدالدار، عبد مناف ان کی اولادوں میں آگے منتقل ہوئیں۔ عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں۔ آپ نسب مبارک میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا شجرہ نسب منسلک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقاعدہ سے جو شجرے کی جو لڑی ہے وہ عبد مناف سے لے کے ہاشم، پھر ان کے بیٹے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی ہے۔ یوں عبد مناف سے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جا کے منسلک ہوتا ہے۔ سقایا اور رفادہ عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے حصے میں آئے۔ ہاشم کا انتقال ہو گیا تو یہ ذمہ داری ان کے بھائی مطلب کے حصے میں آئی۔ مطلب اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ہاشم کی مدینہ میں ایک اولاد ہے جن کا نام شیبہ ہے۔ جب مطلب کو اس بات سے آگاہی ہوئی تو وہ اپنے بھائی کی اولاد کو لینے کے لیے مدینہ پہنچے، اور مدینہ جا کے انہوں نے شیبہ کو ان کی والدہ سے پوچھ کے، جن کا نام سلمہ تھا، ان کی والدہ سے اجازت طلب کر کے کہ یہ بچہ ہمارے خاندان سے ہے، اس بچے کو سرداری ملے گی، اس بچے کے کچھ مناسبات ہیں، والد کی کچھ وراثت ہے جو اس بچے کا حق ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس بچے کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ والدہ نے جب دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ تو ایک سرداری اور ایک بہت خاص ورثے کا حقدار ہے، اور پھر خاندان کیونکہ ماشاءاللہ اس قدر عالیشان تھا کہ والدہ کا بچے کو ان سے الگ رکھنا کسی طور بھی موضوع نہیں تھا، تو والدہ نے خوشی خوشی ان کو اجازت دے دی، اور مطلب شیبہ کو یعنی کہ عبد المطلب کو اپنے ساتھ لے کے مکہ تشریف لے آئے۔ مکہ تشریف لے آئے، اور شیبہ جن کا نام عبد المطلب ہو گیا، انہیں مکہ میں ہی پرورش نصیب ہوئی، مکہ کی سرداری انہیں نصیب ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کی اولادوں میں بھی یہ جو والد کی وراثت تھی سقایا اور رفادہ یہ منتقل ہوتی چلی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت عبد المطلب اس دنیا سے انتقال کر گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو پھر ان کے بیٹے حضرت عباس بن عبد المطلب کے حصے میں بھی یہ چیز مستقل طور پر رواں رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہو جانے کے بعد تک بھی۔ یہاں تک ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا۔ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کو اچھے طریقے سے سمجھنا فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں ہم سب سے یہ فرما رہے ہیں، پوری انسانیت سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالھا، یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ ہمارے دلوں پر یہ جو تالے لگ چکے ہیں ان کو کھولنے کا، ہمارے اندر جو غور و تدبر کرنے کی جو حس بہت کم ہو چکی ہے، یہ صلاحیت بہت مدھم ہو چکی ہے، اس کو اجاگر کرنے کا، اسے دوبارہ سے
تر و تازہ کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ کا مطالعہ کریں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان کی روشنی میں ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کا بیشتر حصہ احادیث کو سمجھے بغیر اور احادیث کا بہت بڑا حصہ سیرہ کو سمجھے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ اٹس آلموسٹ امپاسبل۔ اگر میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہوں تو جو آج کا ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، یہ ٹاپک قرآن کریم کا 40 to 50% حصہ آکیوپائی کرتا ہے۔ اگر ہم اس ٹاپک کو اچھی طرح نہیں سمجھیں گے تو یہ بات بالکل پکی ہے، بالکل پکی بات ہے کہ ہمیں قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ سمجھ میں نہیں آ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے عرب میں کتنی حکومتیں، کتنی سرداریاں تھیں، یہ سب کچھ سیرہ پڑھتے ہوئے جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ اس کا مختصر سا خاکہ ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں بھی دیکھا تھا، لیکن بہت ساری تفصیل جس میں قرآن کریم کی بہت ساری اہم معلومات بھی ہیں، بإذن اللہ تعالی ہم وہ آج پڑھیں گے۔ اس میں جو بات بہت واضح طور پر سمجھنی ہے ہمیں، خاص طور پہ اس کتاب الرحیق المختوم سے متعلق، وہ یہ ہے کہ مولانا نے ولادت سے پہلے کے حالات کو بھی واضح کیا ہے اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو جانے تک کے حالات کو بھی اس ہی ٹاپک میں سمیٹا ہے، یعنی ولادت باسعادت سے پہلے کے حالات اور نبوت عطا ہو جانے تک کے حالات اس ہی ٹاپک میں مولانا نے سمیٹ دیے ہیں۔ یعنی کون سی حکومتیں تھیں، کیسی حکومتیں تھیں، یہ بتانا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی اس وقت کے سیاسی، معاشرتی، معاشی حالات کیا تھے، سماجی طور پہ، یعنی جو ان کا جو معاشرہ تھا، ان کا جو سماج تھا، جو ان کا پورا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی جو سوسائٹی تھی وہ کیسی تھی، ان کی ذہنی صلاحیتیں کیسی تھیں، ان کے افکار کس قسم کے تھے، ان کے اندر کون سی اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھیں، ان کے اندر مذہبی معاملات کیسے تھے، یہ تمام چیزیں ہمیں جب تک پتہ نہیں چلیں گی ہم تقابل نہیں کر سکیں گے، ہم اندازہ نہیں لگا سکیں گے اس بات کا کہ وہ کون سی دلدل تھی جس میں انسانیت بری طرح دھسی ہوئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اپنی نور نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، کس طرح اس کو ذوفگن کیا کہ وہ تمام انسانیت اس دلدل سے باہر آ گئی، اس نور میں، اس اجالے میں سب کو اپنی راہیں نظر آئیں، سب نے اپنی اپنی منزلیں تلاش کیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ ہم جب تک یہ سب کچھ نہیں پڑھیں گے ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ ابو بکر، عمر، خالد بن ولید، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ سب شخصیات، یہ سب ہستیاں، یہ شروع سے ہی اتنے سنورے، اتنے نکھرے ہوئے تھے، یا اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور صحبت نے انہیں اتنا سنوار دیا، انہیں اتنا نکھار دیا، یہ جو پوری دنیا ایک اندھیرے میں تھی اور اسی اندھیرے میں بھٹک رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اجالا اگر نہ ہوتا تو یہ سب کچھ اسی طرح سے بھٹکتا ہی رہتا، یہ پوری کائنات اسی طرح ٹھوکریں کھاتی رہتی، انسانیت اسی طرح اس دلدل میں دھسی رہتی۔ ہم ان تمام باتوں سے کبھی بھی آگاہی حاصل نہیں کر پاتے جن باتوں کا اس وقت مجھے اور آپ کو شعور ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا احسان ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی برکات ہیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا۔ کن کی زبان مبارک سے سنا ہم نے؟ اپنے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ قرآن کریم کو سمجھنا ہمارے لیے عین فرض رکھا گیا ہے، احادیث کو سمجھنا ہمارے لیے عین عبادت رکھا گیا ہے۔ تو جب تک ہم سیرہ میں یہ تمام چیزیں اچھی طرح نہیں سمجھیں گے ہمیں قرآن و حدیث کا علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں شعور حاصل کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھنا، اور یہ حدیث میں داخل ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ تمام چیزیں جو ہم پڑھنے سے تاریخ سمجھ کے نہیں پڑھنا ہے، یہ احادیث کا حصہ ہیں، یہ احادیث میں داخل ہیں۔ تو آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، اس ٹاپک کو انشاءاللہ تعالیٰ میں اب شروع کرتی ہوں تاکہ اب مزید ہمارا ٹائم نہ جائے۔ دیکھیں، جس وقت جزیرۃ العرب پر خورشید اسلام کی تابناک شعاعیں ذوفگن ہوئی تھیں، وہاں دو قسم کے حکمران تھے۔ ایک حکمران وہ تھے جو تاج پوش بادشاہ تھے، یہ حقیقت میں تو تاج پوش بادشاہ تھے، لیکن
مکمل طور پر نہ آزاد تھے نہ مکمل طور پر خود مختار تھے، یہ ہر لحاظ سے ماتحت تھے۔ کن کے ماتحت تھے؟ دیکھیے 3 طرح کے بادشاہ تھے جن کو تاج پہنایا گیا تھا، ایک طرح سے شاہی قسم کا ان کا پورا پروٹوکول تھا، ان کی پوری سلطنت تھی، ان کے آگے پیچھے تمام وہی اختیارات تھے، وہی تمام ان کو جو ہیں دی ہوئی تھیں، جو امتیازات دیے ہوئے تھے وہ اسی طرح تھے جس طرح ایک بادشاہ کو دیے جاتے ہیں۔ لیکن انہیں کنٹرول کون کر رہا تھا؟ شاہان یمن تھے ایک، جو کہ نیچے تھے، عرب کی جو ساؤدرن پارٹ ہے اس میں شاہان یمن تھے، یمن کی ایک بادشاہت تھی، یمن کی ایک پوری سرداری تھی، بادشاہت تھی، ایک بہت لمبا دور تھا اس کی بادشاہت کا۔ دوسرے بادشاہ کون تھے؟ شاہان آل غسان، جو کہ شام کے علاقے میں تھے۔ ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ آل غسان کون تھے۔ آل غسان یمنی تھے، یمنی ٹرائبس تھے، ٹریول کر کے مائگریٹ کر کے یہ سیریا کے علاقے میں جا کے آباد ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے اپنی ایک سلطنت قائم کی تھی، اور وہ سلطنت ٹھیک ٹھاک بڑی سلطنت تھی، باقاعدہ ایک بادشاہت تھی، لیکن اسے کنٹرول کون کر رہا تھا؟ اسے کنٹرول کر رہے تھے رومنس، جو کہ اس دور میں کہلاتے تھے قیصر روم، جن کا ٹائٹل ہوتا تھا ہرقل۔ تو یہ جو قیصر روم تھے یہ پورے سیریا کو کنٹرول کر رہے تھے، اور بائی دا وے سیریا جتنا چھوٹا میپ میں ہمیں آج نظر آتا ہے یہ اس دور میں اتنا چھوٹا نہیں تھا۔ یہ عرب کے اندر کا کافی علاقہ سیریا ہی کے نام سے مشہور تھا۔ یہ جارڈن، جو اب جارڈن باقاعدہ طور پہ ایک جارڈن بنا ہے، یہ اس وقت اردن، یہ بھی سیریا ہی کا علاقہ تھا۔ پھر یہ جو تبوک سے لے کر خیبر تک کا علاقہ ہے یہ بھی تقریباً سیریا ہی تھا، اور ان کی سلطنت یہاں تک پھیلی ہوئی تھی، آل غسان کی۔ تو یہ بادشاہ تھے، ان کی پوری ایک شاہی قسم کا ان کا پروٹوکول تھا، مگر صرف نام نہاد تھا، کنٹرول اختیارات ان کے پاس کسی قسم کے بالکل بھی نہیں تھے، یہ ماتحت تھے رومیوں کے۔ تیسری جو حکومت تھی وہ بھی شاہان تھے، وہ بھی بادشاہ تھے، ان کے پاس بھی تاج تھا، تخت تھا، سلطنت تھی، وہ عراق میں تھے، ہیرا میں۔ عراق کا علاقہ ہے ہیرا، یہ وہاں موجود تھے، اور انہیں جو لوگ کنٹرول کر رہے تھے وہ بیسیکلی فارس تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پرشین امپائرس، 2 میجر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپر پاورز تھیں اس دور میں، ایک میں نے آپ کو بتایا تھا پرشین امپائرس تھے، دوسرے رومن امپائرس تھے۔ تو یہ جو ہیرا کی جو حکمرانی تھی، ہیرا کے جو بادشاہ تھے، انہیں کون رول کرتا تھا، انہیں کون کنٹرول کرتا تھا؟ بیسیکلی انہیں یہ کسریٰ والے، یعنی یہ جو کسریٰ کن کا لقب تھا، کن کا ٹائٹل تھا؟ یہ جتنے بھی پرشین، جتنے بھی فارس کے حکمران تھے، فارس کے بادشاہ تھے، یہ کسریٰ کہلاتے تھے، ان کا ٹائٹل تھا کسریٰ۔ یہ ہیرا کی حکومت کو، ہیرا کے شاہان کو کنٹرول کرتے تھے۔ مزیدار بات یہ تھی کہ یہ جو کنٹرول تھا یہ باہر کے لوگ کر رہے تھے، یہ عربس نہیں تھے۔ حکومت جو چلا رہا تھا، جو تخت پہ بیٹھا تھا بادشاہ، وہ نسلی طور پر عرب النسل تھا، وہ نسلی طور پر بالکل ہر لحاظ سے عربی تھا، لیکن اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے۔ وہ صرف نام کے لیے کہ عرب میں حکومت کن کی ہے، جی عرب النسل بادشاہ بیٹھے ہوئے، لیکن صرف دکھاوے کے لیے، ایگزیکٹلی جیسے آج کنٹرول ویسٹ کرتا ہے، سامنے آپ کے لگتا ہے کہ مسلمان حکمران ہے، مگر وہ مسلمان صرف نام نہاد حکمران ہے، نہ اس کے پاس کوئی اختیارات ہیں، نہ اس کے پاس کسی قسم کی بھی کوئی اتھارٹی ہے، نتھنگ۔ وہ صرف ایک پپٹ ہے جس کو جہاں سے جس طریقے سے بھی کنٹرول کیا جاتا ہے وہ اس طریقے سے چل رہا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جب آپس میں قیصر اور کسریٰ کی کسی بات پر جنگ ہو جاتی تھی، جھگڑا ہو جاتا تھا، فساد ہو جاتا تھا آپس میں، تو یہ ان عرب بادشاہوں کو لڑواتے تھے، یہ ان بادشاہوں کا استعمال کرتے تھے، یہ انہیں آپس میں ٹکراتے تھے، خود آمنا سامنا بہت ریئر ہوتا تھا ان کا، یہ ان 2 بھائیوں کو آپس میں لڑوا کر اپنے مفادات نکالا کرتے تھے۔ تو یہ سوچ بھی بہت پرانی ہے، یہ فکر بہت پرانی ہے کہ 2 بھائیوں کو آپس میں لڑوا کے اپنے مفادات پورے کیے جائیں، یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا۔ جیسے آج مسلمان کے دست و گریبان ہو رہا ہے، اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ تیسرا، جو بھی تیسرا انسان ہوگا، جو بھی تیسرا شخص ہوگا، وہ 2 بھائیوں کو آپس میں لڑوا کے ہمیشہ فائدہ اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو اتفاق کی، اتحاد کی اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں یونائٹڈ ہونا ہے، ہمیں ایک ہونا ہے، اور ہمیں اپنے جو ہمارے بیسیکلی جو ہمارے باہمی مفادات ہیں ان پر کم سے کم ہمیں غور کرنا ہے کہ کہاں ہمارا نقصان ہے اور کہاں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔
ہم اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں اپنے ہاتھوں سے کٹواتے ہیں، غیروں کے ہاتھ میں پپٹ بن کر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، انہیں اس چیز کا شعور عطا کرے۔ تو یہ 3 طرح کے بادشاہ تھے جو اس دور میں عرب پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو دوسری حکومت تھی، دوسری سرداری تھی، وہ قبائلی سرداروں کی تھی۔ جو دوسرا ایک یوں کہہ لیجیے کہ جو رول کرنے والی جو کیٹیگری تھی وہ بیسیکلی سرداروں کی تھی۔ وہ قبائلی سردار تھے، وہ بھی بالکل اسی طریقے سے اپنے اپنے قبیلے میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن ان کے پاس ایک خاص امتیاز یہ تھا کہ وہ ہر لحاظ سے آزاد و خود مختار تھے۔ وہ کسی کے پپٹ نہیں تھے، کسی کے غلام نہیں تھے، انہیں کوئی رول نہیں کرتا تھا۔ تو یہ ان کو ایک امتیاز، یہ شان حاصل تھی۔ باقی حال ان کا بھی وہی تھا کہ وہ اپنے اپنے قبیلے کے بالکل بادشاہ تھے، اور جس طریقے سے وہ حکم کرتے تھے پورا قبیلہ ان کو لبیک کہتا تھا۔ تو یہ 2 طرح کے بادشاہ تھے، 2 طرح کی حکومتیں تھیں۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی جو سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ ہے یمن کی بادشاہی، کیونکہ 3 طرح کے ہم نے بتایا کہ جو شاہان تھے، جو تاج پوش بادشاہ تھے وہ 3 طرح کے تھے۔ تو پہلی جو بادشاہی ہے وہ یمن کی ہے، وہ ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اسے پڑھنے کے بعد ہمیں قرآن کریم کی بیشتر آیات سمجھ میں آئیں گی، قرآن کریم کے کئی واقعات انشاءاللہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزریں گے، اور اللہ تعالی ہمارے فہم میں انشاءاللہ اضافہ فرمائیں گے۔ تو یمن کی بادشاہی کے بارے میں آپ سے اس کا ذکر یوں کرتی ہوں کہ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ہم، یمن کی خاص طور پہ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت پیچھے 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 جاتے 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 جو قدیم قوم ہمیں ملتی ہے وہ قوم سبا ہے۔ قوم سبا معلوم ہوتی ہے کہ بہت قدیم قوم ہے، تقریباً 2000 سال پہلے جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت عروج عطا کیا، جس قوم کو بہت پراسپیرٹی ملی، اور جس کا قرآن کریم میں بھی بہت ذکر ہے اس کے عروج کا، اس کے یعنی اس کے سپر پاور ہونے کا، اور اس کے وقار کا، اس کی اللہ تعالیٰ نے جو جتنی ان کو نعمتیں عطا کی تھیں، وہ قوم سبا ہے۔ ایک چیز آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ سبا ایک قوم بھی ہے اور سبا ایک شخص کا نام بھی ہے، یہ چیز اپنے ذہنوں میں ہمیشہ کلیئر رکھیے گا۔ اس قوم سے پہلے یعنی قوم سبا سے پہلے کون سی قومیں تھیں یمن میں، اس میں بہت اختلاف ہے۔ یعنی وہاں کون سے سردار تھے، کیسا طرز عمل تھا، کیا معاشرت تھی، کیا رہن سہن تھا، اس بارے میں صحیح طور پر کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے، اس میں بہت اختلاف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اٹھائے جانے سے قبل، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیدائش کے بعد جب ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اس سے قبل تقریباً 2500 سال پرانا ہے اس قوم کا وجود۔ یہ اتنی پرانی قوم ہے، لیکن اس قوم کو عروج کب ملا؟ 1100 صدی قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے 1100 سال پہلے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا کیا۔ اور یہ وہ دور تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے۔ ان کے دور میں یہ قوم بہت پراسپر تھی، بہت نام تھا اس کا، بہت اس کے پاس اللہ پاک نے نعمتوں کی فراوانی کی ہوئی تھی، ان کی آب و ہوا بہت خوبصورت تھی، ان کا رہن سہن بہت صاف ستھرا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرتی وسائل بہت عطا کیے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نظام آبپاشی یعنی ان کو جو ہائیڈرولک نظام دیا تھا، ان کے پاس، ان کے ملک میں بارشیں بہت ہوتی تھیں، بارشوں کا ایک پورا نظام تھا، ان کے پاس بہت ساری ندیاں بہا کرتی تھیں، آبشاریں بہا کرتی تھیں، اس سے کئی طرح کے ان کے دریا وجود میں آتے تھے، کئی قسم کے ان کے پاس پھل پیدا ہوتے تھے، کئی میوے پیدا ہوتے تھے ان کے پاس۔ پھر یہ بہت ہی پرائم لوکیشن میں تھا، یہ جو جگہ یمن ہے یہ بہت پرائم لوکیشن پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا کہ یہ ٹریڈنگ کے لیے بہترین جگہ تھی۔ دور دور سے لوگ اس عظیم الشان تجارت کے لیے آیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کے لیے اتنے سارے ریسورسز عطا کیے تھے کہ 2 بڑے راستے انہیں عطا ہوئے تھے، ایک بحری راستہ تھا اور دوسرا بری راستہ تھا۔ بحری راستہ کیا تھا؟ جو ریڈ سی سے ہوتا ہوا جاتا تھا، جو ہم نے پڑھا تھا فرسٹ لیکچر میں جب میں نے آپ کو میپ دکھایا تھا، تو میں نے آپ کو ریڈ سی بتایا تھا جس کو بحر احمر کہتے ہیں۔ وہ بحر احمر جو ہے وہ کہاں تک جاتا تھا؟ وہ اوپر سیریا تک جاتا تھا، مصر تک جاتا تھا، وہ ان تمام علاقوں تک جایا کرتا تھا۔ تو بحری تجارت کا جو ان کا جو اجارہ تھا وہ 1000 سال تک انہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھا، یعنی یہ جو سبا قوم تھی انہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھا، کیونکہ بحر احمر کی موسمی ہوائیں، زیر آب چٹانیں، اور کس طرح لنگر اندازی کرنی ہے، وہ مقامات کہاں ہیں جہاں پر ان کو اپنی کشتیوں کو، اپنے لنگر
لنگر جو ہیں ان کو لنگر انداز کرنی کشتیاں، ان تمام مقامات کا جو راز تھا وہ صرف یہی لوگ جانتے تھے، اور دوسری کوئی قوم اس خطرناک سمندر میں جہاز چلانے کی ہمت ہی نہیں رکھتی تھی۔ یہ بہت ایکسپرٹ لوگ تھے، ان کو بہت ایکسپیرینس تھا اس سمندر میں اترنے کا، یہاں سے راستے نکالنے کا۔ تو یہ لوگ اس بحری راستے سے اردن جاتے تھے، مصر جاتے تھے، وہاں کی بندرگاہوں پہ جا کے اپنا جتنا بھی مال ہوتا تھا ٹریڈنگ کا، جتنا تجارت کا سامان ہوتا تھا وہ سب لے کر جاتے تھے، اور ان کے پاس کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے جو ان کی ٹریڈنگ میں جو لوگ شامل ہو جاتے تھے، اپنے ملک سے سامان لے لے کر آتے تھے۔ ان لوگوں میں چین کا ریشم، چین والے لا کر اپنا ریشم بیچا کرتے تھے، انڈونیشیا سے، مالابار سے گرم مسالے آیا کرتے تھے، ہندوستان سے گرم مسالے آیا کرتے تھے، کپڑے آتے تھے، تلواریں آتی تھیں۔ مشرقی افریقہ جو مشرقی افریقہ تھا، یعنی کہ جو ایسٹرن افریقہ تھا، وہاں سے زنگی غلام آتے تھے، بندر آتے تھے، شتر مرغ کے پر آتے تھے، ہاتھی دانت آتے تھے، یہ تمام چیزیں ان کو لا کر دی جاتی تھیں، اور پھر یہ شام اور مصر کی منڈیوں میں جا کے بیچا کرتے تھے۔ روم اور یونان تک ان کا یہ پورا مال جایا کرتا تھا، یعنی اللہ نے ان کو خوب نوازا تھا۔ ان کے پاس لبان تھا، عود تھا، عنبر، مشک، ان کے پاس یہ خوشبودار چیزیں ان کی اپنی سرزمین پر اگا کرتی تھیں، یہ ان کی اپنی ذاتی پیداوار تھیں، جنہیں مصر اور شام میں، روم میں، یونان میں لوگ ہاتھوں ہاتھ لیا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں بہت پراسپیرٹی عطا کی تھی۔ پھر ان کے پاس بری راستہ بھی موجود تھا، یعنی ان کے پاس لینڈ بھی تھا، یہ لینڈ سے بھی جایا کرتے تھے، یعنی جو ان کا خشک راستہ تھا، جس کو بری راستہ کہتے ہیں، وہ بھی ان کے پاس تھا، یہ وہاں سے بھی جایا کرتے تھے۔ وہاں سے یہ عدن اور حضرموت سے معرب پر جا کر ان کا ایک پورا وہ ملتا تھا، جیسے ان کی شاہراہ بنی ہوئی تھی، اس شاہراہ سے ہوتے ہوئے یہ مکہ، جدہ، یثرب، پھر اوپر جاتے جاتے الاولیٰ، پھر تبوک، پھر ایلا سے گزرتے ہوئے یہ پٹرا تک جاتے تھے۔ پٹرا کہاں پر ہے؟ پٹرا ابھی بھی آپ میپ میں دیکھیے گا، یہ جو جارڈن ہے، جارڈن سے تھوڑا سا نیچے کر کے یہ وہاں تک جایا کرتے تھے۔ اور انہوں نے سبحان اللہ العظیم، اللہ نے ان کو اتنی ساری، اللہ پاک نے ان کے اوپر اپنی نعمتیں فراوانی کے ساتھ انہیں عطا کی ہوئی تھیں کہ انہوں نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی بستیاں بنائی ہوئی تھیں، نو آباد بستیاں جنہیں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یعنی تھوڑا سا ٹریول کیا، سفر کی صعوبتیں، سفر کی مصیبتیں، پریشانیاں، ان کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے جگہ اپنی پوری کمیونٹیز کو آباد کیا ہوا تھا، یعنی تھوڑا سا آگے جائیں گے وہاں پر بھی اپنے لوگ ہیں، ریسٹ کریں گے، کھائیں گے، پئیں گے، بالکل ان کا سامان بھی سیف رہے گا، انہیں کوئی لوٹے گا نہیں، انہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ پھر یہ تھوڑا سا سفر میں آرام کریں گے، پھر تھوڑا آگے جائیں گے، پھر ان کو کوئی ایسا جنکشن ملے گا جہاں پر ان کے اپنے لوگ ہوں گے۔ یعنی انہوں نے اس پورے راستے کو، جو پورا تہامہ کا جو پورا علاقہ تھا، پورا یثرب کا جو پورا علاقہ تھا، انہوں نے 9 آبادیاں بنائی ہوئی تھیں، یعنی انہوں نے اپنی چھوٹی پوری جنکشنز بنائے ہوئے تھے، پوری کمیونٹیز، کالونیز آباد کی ہوئی تھیں۔ اللہ نے انہیں بہت عطا کیا تھا۔ پھر ان کے ملک کو اللہ نے جو آب و ہوا دی تھی وہ ایسی تھی کہ بیمار وہاں جا کے صحت مند ہو جایا کرتے تھے۔ وہاں چھپکلیاں، کاکروچز، سنیکس، اور یہ کھٹمل، جوئیں، مچھر اور اس قسم کی جو فلیز اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، جتنی بھی، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ حشرات الارض وہاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے، لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند نہیں کرتے تھے۔ بہت خوبصورت لینڈ تھا، بہت خوبصورت آب و ہوا تھی، فریش آب و ہوا تھی، طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے پھل، نت نئی سوغاتیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ عطا کیا تھا، ان کے اوپر اللہ کا خاص کرم تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ملکہ بلقیس یہاں پر حکومت کرتی تھیں، اور ملکہ بلقیس کے دور میں ان کو بہت ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، اور انہیں بہت زیادہ عروج بھی عطا کیا۔ اس دور میں جو مولانا نے ہمیں بتایا ہے اس کتاب میں الرحیق المختوم میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو یمن کی بادشاہت ہے نا، اس کو 4 دور میں انہوں نے بیسیکلی ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ انہوں نے جو قصداً جو بتائیں وہ 4 دور بتائیں، اور بعد میں 5واں اور 6واں انشاءاللہ میں آپ کو اسی بک ریڈ میں آپ کو بتاؤں گی، بک ریڈ میں ہے، آپ کو میں دوں گی بک ریڈ، تو آپ اس میں سے اس کو انشاءاللہ ٹیلی کر لیجیے گا۔ جو موٹے جو 4 دور بتائیں وہ یہ ہیں کہ ہر دور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، ہر دور قرآن کریم کا ایک حصہ سمجھاتا ہے، تو یہ عین عبادت ہے، ہم اس کو عین عبادت سمجھ کے پڑھیں گے، ہم قرآن کو سمجھنے کی نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلا دور جو ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے تقریباً 650 سال پہلے کا دور، یعنی قبل مسیح۔ یہ جو قاف میم ہے یہ قبل مسیح کے لیے ہوتا ہے، قبل مسیح یعنی کہ بیفور کرائسٹ،
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے بھی 650 سال پہلے کا دور بتا رہے ہیں. یہ وہ دور ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا. اس دور میں جو بھی شاہان سبا ہوتے تھے ان کا جو لقب ہوتا تھا وہ مکرب ہوتا تھا. انہیں مکرب کہا جاتا تھا. مکرب 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے ایکچولی، مک اور رب. اس کا معنی ہوتا ہے رب یعنی بادشاہ، پالنے والا جو بڑا ہوتا ہے اس کو رب کہتے تھے. اور مک سے مراد یہ ہوتا تھا جو جیسے کاہن یا کوئی مذہبی شخص یا جو نجومی ہو، ستاروں کا علم ہو جس کے پاس بہت سارے آنے والے وقت کی خبریں ہوں، اسے یہ مک کہا کرتے تھے. تو مک رب یہ ملا کے، اور اس کی جمع ہوتی تھی مکارب. یعنی کوئی مذہبی شخص ان کا بادشاہ ہوا کرتا تھا. وہ شخص مذہبی قسم کے لوگ ہوتے تھے، مطلب جو بھی ان کے بادشاہ بنا کرتے تھے اس دور میں. ان کا کیپٹل اس دور میں سروا ہوتا تھا. سنا کے نیچے کا علاقہ ہے جس کو سروا کہتے ہیں. ابھی بھی میپ میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ پکچرز بھی ہیں، میپ بھی ہے، آپ وہاں پر جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. پورے یمن کے عروج کے دور میں مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی تھی، مارب کا بند جسے کہا جاتا ہے. مارب ایک بہت بڑا شہر تھا، اس لیے مارب کا زیادہ چرچہ ہے، مارب کا زیادہ ذکر آتا ہے. ڈیمز ایسا نہیں تھا کہ صرف مارب میں تھے، ڈیمز پورے ملک میں تھے، جگہ جگہ ڈیمز تھے. کم سے کم 100 سے زیادہ ڈیمز بنائے تھے انہوں نے، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے، کیونکہ ان لوگوں نے بہت ہی ایڈوانس ہائیڈرولک سسٹم ایک بنایا تھا. ان کے پاس سب سے زیادہ سفسٹیکیٹڈ، جس کو کہتے ہیں نا ہائیلی سفسٹیکیٹڈ اریگیشن سسٹم، وہ انہی کے پاس تھا. انہوں نے بہت خوبصورت ڈیمز بنائے تھے جو کہ بہت ہی یونیک تھے اپنے آپ میں. اور یہ ڈیم کنسٹرکشن کی جو انوینشن ہے سب سے پہلے قوم سبا نے کی تھی اس دور میں بھی. حالانکہ کتنی پرانی بات ہے، یہ کتنا اینشنٹ وقت ہے، لیکن اتنے کلاسیکل لوگ تھے، اتنے ان کے اسمارٹ ذہن تھے کہ یہ انجینئرنگ انہوں نے کی تھی اس دور میں. اور پورے ملک کو انہوں نے جو ہے وہ آبپاشی سے پورا کا پورا اپنا جو ملک تھا وہ پراسپر کر دیا تھا. ہر لحاظ سے کامیاب تھے اس معاملے میں. اور بھی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی تھیں. پیچھے بیسیکلی اللہ ہی کی قدرت تھی، اللہ ہی کی مہربانیاں کار فرماتی، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لازمی طور پر بیان فرمایا ہے. تو جو مارب کا بند تھا نا، اس کو سب سے زیادہ نمایاں حیثیت حاصل تھی. ان کو بہت ترقی ملی. انہوں نے سفر کی مشکلیں اور صعوبتیں اوائڈ کیں، پورے عرب میں 9 آبادیاں بنائیں. بہت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس دور میں انجوائے کیا. دوسرا دور جو بتایا جاتا ہے، دوسرا دور وہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 650 سال سے پہلے کا دور، اور پھر قریب ہوتے 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 جیسے 115 صدی قبل مسیح تک کا دور. یعنی 650 سے لے کے 115 صدی قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اب تشریف لانے والے ہیں. سمجھیں کہ بس 115 صدی اور رہ گئی ہے، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جیسے ظہور ہونے کو ہی ہے، وہ والا دور. تو اس دور میں مکرب کا جو لقب تھا وہ بدل کر ملک رکھ دیا گیا. انہوں نے اپنا جو لقب تھا وہ بادشاہ، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، انہوں نے اپنا لقب بادشاہ اختیار کیا. یہ عام بادشاہوں کا دور تھا. اس میں اب مذہبی قسم کے لوگ بادشاہ نہیں بنا کرتے تھے، مکرب نہیں ہوتے تھے، اس لیے نارمل حکمران ہوتے تھے اور ملک لقب ہوتا تھا ان کا. انہوں نے سروا کے بجائے مارب کو اپنا پایا تخت یعنی کیپٹل بنا لیا تھا. یوں ہوتا ہے بعض حکومتوں کو کوئی جگہ سوٹ کرتی ہے، بعض حکومتوں کو کوئی جگہ سوٹ کرتی ہے. تو یہ جو دور تھا، اس دور میں ان کا جو کیپٹل تھا وہ بیسیکلی سروا کے بجائے کس طرف چلا گیا؟ مارب، کیونکہ مارب ایک بڑا شہر تھا، انہوں نے بڑے شہر کو اپنا کیپٹل سٹی بنا لیا. تیسرا دور، یہ جو مولانا نے تیسرا دور بیان کیا ہے، یہ تیسرا دور بے انتہا آفتوں کا دور رہا قوم سبا کے اوپر. قوم سبا کا بیسیکلی یوں کہہ لیجیے کہ زوال شروع ہوا اس دور میں. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے تقریباً جیسے 115 قبل مسیح سے پہلے سے لے کر ان کے پیدا ہو کر آسمان پر اٹھائے جانے سے، یعنی اٹھائے جانے تک کا جو سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، اور 300 صدی عیسوی تک کا دور ہے یہ. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے 115 سال پہلے سے لے کر 300 صدی عیسوی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آسمانوں پر بھی اٹھا لیا. تو یہ تقریباً 400 سال یا 425 سال کا عرصہ کچھ بنتا ہے. یہ جو 400 سال کا یہ والا جو عرصہ ہے، یہ قوم سبا کے اوپر نہایت آفتوں کا دور رہا، نہایت سختیوں کا دور رہا. اس دور میں ظفار ایک ان لوگوں کا صوبہ ہے، ابھی بھی ہے، آپ میپ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور ریدان اس کا علاقہ ہے. آپ انٹرنیٹ پہ اس کو چیک کر سکتے ہیں. انہوں نے
بیسیکلی ظفار کو اپنا ریدان کو اپنا پایہ تخت بنا لیا، کیپٹل بنا لیا تھا۔ اس دور میں قبیلہ حمیر کو غلبہ حاصل ہوا تھا۔ قبیلہ حمیر جو تھے انہوں نے اس کو رول کیا اور بے انتہا سختیوں کا دور رہا۔ ہوا یوں کہ پہلے نبطیوں نے شمالی حجاز پر اپنے اقتدار قائم کر کے سبا کو ان کی 9 آبادیوں سے باہر نکالا۔ یہ جو نبطی تھے نا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد، نبطی آپ کو پتہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پچھلے اپنے لیکچرز میں اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کہاں ہوتے تھے؟ مدین کے علاقے میں ہوتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آپ کو معلوم ہے کہ مدین کا علاقہ تھا۔ تو نبطیوں نے شمالی حجاز، کیونکہ مدین جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے، حجاز کے شمال کی طرف ہے، تو انہوں نے وہاں پر اپنا ایک پورا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ لیکچرز میں سمجھایا تھا کہ انہوں نے اپنی بہت طاقتور ایک وہاں پر حکومت قائم کی تھی اور کسی کو بھی ان سے ٹکرانے کی کوئی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ نبطیوں نے بہت اچھا وہاں پہ دور گزارا ہے، اور نبطیوں کے بارے میں روایات میں یہ چیز بھی ملتی ہے بہت ساری تاریخ کے واقعات میں کہ ان کا ایک مزاج تھا اور بڑا عجیب سا مزاج تھا۔ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ راتوں رات ان کا جہاں دل چاہتا تھا یہ حملہ کرتے تھے، اس جگہ کو خالی کروا لیتے تھے اور پھر خود آباد ہو جاتے تھے، اور پھر جب وہاں کچھ باقی نہیں رہتا تھا، جب سب کچھ ختم ہو جایا کرتا تھا، تو یہ آگے بڑھ جاتے تھے۔ ایک عجیب سا مزاج تھا ان لوگوں کا، اور ان کی حکومت اتنی اسٹرانگ تھی کہ کوئی ان سے ٹکراتا بھی نہیں تھا۔ پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، انہیں بھی زوال آیا، اور رومیوں نے پھر انہیں قصہ پارینہ بنا دیا۔ یہ بالکل صفحہ ہستی سے ہی مٹائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، ظاہر سی بات ہے ہر بڑے کے اوپر ایک اور بڑا ہوتا ہے، تو ان کا بھی غرور، تکبر یا جو کچھ بھی تھا، واٹ ایور دا کیس، وہ سب کچھ رومیوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے چیپٹر بند کروایا۔ یہ اللہ کی تکوینی حکمت تھی۔ تو یہ جو سبا تھے، ان کی جتنی یہ جو چھوٹی انہوں نے جو جنکشنز بنائے ہوئے تھے، ان کی جو کالونیز بنی ہوئی تھیں، جب یہ ٹریول کیا کرتے تھے، جب یہ ٹریڈنگ کے لیے آیا جایا کرتے تھے، تو یہ جو نبطی تھے انہوں نے ان تمام سبائیوں کو ان کی 9 آبادیوں سے، ان کی جنکشن سے، ان کی کالونیز سے نکال کے باہر نکال دیا، ان کو خالی کروایا ان تمام کالونیز کو۔ پھر رومیوں نے بھی کیا کیا کہ مصر و شام، یعنی اس پورے 400 450 400 سال کے عرصے کے دوران کی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، تمام میں آپ کو کلیکٹیولی بتا رہی ہوں، اور ابھی میں آپ کو اس کا حوالہ قرآن کریم کی انشاءاللہ ایک آیت سے بھی دوں گی، بلکہ 3-4 آیتیں ہیں ان سے دوں گی، سورہ سبا کی آیتیں میں انشاءاللہ بھی آپ کو ان سے اس کا حوالہ دوں گی۔ تو اس دوران کیا ہوا کہ رومیوں نے بھی پھر مصر شام کی جتنی ان کی ٹریولنگ تھی، جتنی ان کی جو راستے تھے، بحری راستے تھے، جو یہ سمندر کے راستے سے جو یہ ٹریولنگ کیا کرتے تھے اور ٹریڈنگ کیا کرتے تھے، ان کی تجارت کو بالکل ان راستوں کو مخدوش کر دیا، بند کر دیا، اور اس طرح ان کی تجارت رفتہ رفتہ بالکل تباہ ہو گئی۔ ادھر قحطانی عرب، جو قحطانی قبائل تھے، وہ خود بھی باہمی طور پر وہ بھی دست و گریبان تھے، یعنی ان کے آپس میں بھی حالات بہت خراب تھے۔ حمیر اور کہلانی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قحطانی عرب تھے یہ، اور ان کے 2 بڑے قبیلے تھے قحطانی عرب کے، ایک حمیر اور دوسرے کہلان۔ یہ آپس میں بھی بہت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ان کے آپس کے بھی تعلقات اچھے نہیں تھے۔ تو ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ قحطانی قبائل جو تھے انہوں نے اپنا وطن چھوڑ کر ادھر ادھر گھومتے پھرتے، کوئی کہیں سیٹل ہوا، کوئی کہیں سیٹل ہوا، اور عرب کے مختلف علاقوں میں جا کر یہ سیٹل ہو گئے۔ اور یہ جو وقت ہے اس کو قرآن کریم نے بہت خوبصورت انداز میں اس کے اوپر تبصرہ فرمایا ہے۔ بہت حسین کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر بیسیکلی 15 سے لے کر تقریباً 19 تک اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اس کے اوپر ایک جسے کہنا چاہیے کہ تبصرہ فرمایا ہے، اور میں آپ کے سامنے اس کو ذکر کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو بیسیکلی یہ ترجمے کی فارم میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ آیت سٹارٹ ہوتی ہے لقد کان لی سباء فی مسکنہم آیہ۔ سبا یعنی قوم سبا کی بات ہو رہی ہے۔ سبا قوم کے لیے ان کی بستی میں یقیناً ایک عظیم نشانی تھی۔ دائیں اور بائیں دونوں طرف 2 باغ تھے، یعنی یوں تھا کہ جنتانی یمین و شمال، یعنی ان کے سیدھی طرف بھی، ان کے الٹی طرف بھی، جنتانی یعنی کہ 2 باغ۔ جنہ کہتے ہیں ایکچولی عربی میں باغ کو۔ تو ان کو
یوں یہ معنوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کی سیدھی طرف بھی باغ ہیں، ان کی الٹی طرف بھی باغ ہیں، یعنی جہاں کھڑے ہوتے تھے ان کو باغ ہی باغ نظر آتے تھے، انہیں گرینری ہی گرینری نظر آتی تھی، انہیں اتنی ہریالی، اتنا سبزہ ملتا تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ سیدھی طرف بھی باغ ہیں، الٹی طرف بھی باغ ہیں، یعنی لیفٹ سائڈ پہ بھی رائٹ سائڈ پہ بھی، دونوں طرف ان کو باغ نظر آتے تھے۔ ہم نے کہا تم اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ پاکیزہ شہر ہے اور رب بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، سبحان اللہ العظیم بلدۃ طیبۃ، یعنی جو ان کو جو شہر عطا کیا گیا تھا نا، وہ بہت پاکیزہ شہر تھا، آب و ہوا بھی پاکیزہ، غذا بھی پاکیزہ، جانور بھی پاکیزہ، یعنی وہاں پر موذی جانوروں کا نام و نشان تک نہیں تھا، پرندے بھی پاکیزہ، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پاک مطہر صاف ستھری انہیں عطا کی تھیں۔ یہ اللہ کا بہت خاص ان کے اوپر کرم تھا، یہ بہت خاص ان کو اللہ نے ایک اعزاز عطا کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو وہاں پہ بیان فرمایا کہ رب بڑا بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، جو ان کا رب ہے وہ ان کو بہت بخش رہا تھا، ان کو بہت ان کے لیے مغفرت تھی، ان کے لیے اس کی بارگاہ میں بہت کچھ تھا، انہیں ہر لحاظ سے وہ رب تھا، رب کی اللہ نے اپنی صفت وہاں پہ بیان فرمائی ہے۔ پھر انہوں نے جب ہدایت سے منہ موڑا، فاردو، یہ جو عارضہ ہوتا ہے نا، یہ منہ موڑنا ہوتا ہے عربی میں، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے رخی کا اظہار کیا، تو ہم نے ان پر بند یعنی ڈیم کا سیلاب بھیج دیا، استغفر اللہ العظیم، جو ان کی سب سے بڑی ریسورس تھی، جو ان کی پراسپر ہونے کی، جو ان کے پھلنے پھولنے کی بیک بون تھی، اللہ نے اس بیک بون کو ہی توڑ ڈالا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی ہدایت سے منہ پھیرا، انہوں نے ناشکری کی، اور ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں ہم نے انہیں 2 ایسے باغ دیے جو بد مزہ پھل، بکثرت جھاؤ اور کچھ بیریوں والے تھے۔ یہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی سزا دی، اور ہم ناشکروں ہی کو سزا دیتے ہیں۔ اور ہم نے ان یعنی اہل سبا کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، کئی بستیاں باہم متصل سر راہ آباد رکھی تھیں۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جو ہم پیچھے بھی پڑھتے آئے نا، یہ قرآن اس پہ تبصرہ کر رہا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ خود فرما رہے ہیں اپنی زبان مبارک سے، جو ہم ابھی پڑھ کر آئے ہیں پیچھے، کہ انہوں نے 9 آبادیاں، میں نے آپ کو بتایا، چھوٹی چھوٹی انہوں نے اپنی جو ہے وہ جنکشنز بنائی ہوئی تھیں، تو یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ کئی بستیاں باہم متصل سر راہ، یعنی متصل سے مراد یہ بریکٹ میں سر راہ آباد کر رکھی تھیں، اور ان میں ہم نے چلنے یعنی آنے جانے کی منزلیں مقرر کر دی تھیں، یعنی ان کو سردی گرمی ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو ایز عطا کیا تھا۔ عرب کے اندر بہت اوباش قسم کے قبائل بھی موجود تھے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جان لے لیا کرتے تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے، بہت سارے نقصانات سے اللہ نے انہیں محفوظ فرمایا ہوا تھا، اللہ نے ان کو سیفٹی سیکیورٹی عطا کی ہوئی تھی، اللہ نے ان کو بہت ساری برکت کے ساتھ ساتھ بہت ساری سیکیورٹی بھی عطا کی تھی، جو اللہ کا ایک بہت خاص انعام ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس نعمتوں کی بہت کثرت ہو لیکن آپ کے پاس سیفٹی نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، تو نعمتوں کو آپ کیا کریں گے؟ تو نعمتیں بھی وبال ہوں گی آپ کے لیے۔ آپ کے پاس بہت سارا مال ہے، بہت سارا سونا ہے، بہت ساری اولاد ہے، بہت کچھ ہے، مگر باہر کا انوائرمنٹ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، فیوریبل نہیں ہے، آپ باہر نکل ہی نہیں پائیں گے، یا کوئی آپ کے پاس نہیں آ پائے گا، وہ آپ کے لیے سوٹیبل علاقہ نہیں ہے، سوٹیبل جگہ نہیں ہے، وہاں سیفٹی نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، ان نعمتوں کا کیا فائدہ؟ وہ نعمتیں آپ کے لیے وبال ہوں گی۔ اللہ نے یہاں اس معاملے میں بھی بہت ساری رحمتوں کے سائے میں رکھا ہوا تھا کہ انہیں سیفٹی سیکیورٹی ہر لحاظ سے، لا اینڈ آرڈر ایوری تھنگ، بہت کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اللہ پاک نے انہیں عطا کیا ہوا تھا سب کچھ۔ ہم نے کہا تم ان میں راتوں اور دنوں کو امن سے سفر کرو، پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، چنانچہ ہم نے انہیں افسانے بنا ڈالا، استغفر اللہ العظیم، ہم نے انہیں افسانے بنا ڈالا، فجعلناہم احادیثا، استغفر اللہ العظیم، اور انہیں مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بلا شبہ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے عظیم نشانیاں ہیں۔ انہوں نے بہت ناشکری کی تھی اللہ تعالیٰ کی، جو اس قوم کے اوپر پھر یہ جو زوال آیا، جو اس قوم کے اوپر اتنا سخت وقت آیا
کہ ان کو جو اتنے دھکے کھانے پڑے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، خانہ بدوشی، ٹوٹا پھوٹا ماحول، آپس میں پریشانی، کھانے پینے کو کچھ نہیں، اللہ نے ان کو اس قدر نعمتیں عطا کیں، پھلوں سے، میووں سے، وہ سب کچھ خراب ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ پھر جو ان کے پاس اگا کرتے تھے، درخت تھے، مگر وہ میوہ کیسا دیتے تھے؟ کڑوا، بالکل کڑوا میوہ اگتا تھا، اس پہ پھل آتے تھے، مگر اب وہ میٹھے نہیں ہوتے تھے، وہ شیریں نہیں ہوتے تھے۔ یہ ان کی ناشکری کی سزا تھی۔ ناشکری کس قدر بڑی سزائیں لے کر آتی ہے، ناشکری کتنا بڑا وبال بن کر آتی ہے۔ یہ قوم سبا کا حال ہمیں کتنی ساری انفارمیشن دے رہا ہے، کتنی ساری ہمیں نصیحتیں دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں ناشکری کے اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ناشکری کسی بھی حال میں ہو، انسان کے لیے صرف وبال ہے۔ شکر گزار کو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی نعمتوں میں بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ لئن شکرتم وازیدنکم۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ سے ضد کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو فور گرانٹیڈ لیتا ہے، اللہ کو ایسے ناشکرے لوگ نہیں چاہیے۔ اللہ ایسے ناشکروں کو پسند نہیں فرماتا۔ وہی ان کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے تقریباً، روایات میں آتا ہے کہ 13 نبی ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجے، انہوں نے سب کو جھٹلایا۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو مراسلات ہوئی تھی، ان کے درمیان میں جو خط و کتابت ہوئی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ہاتھ پیغام بھجوایا تھا، ملکہ بلقیس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ملکہ بلقیس اسلام لے آئی تھی، اور وہ دور تھا جب بہت پراسپیرٹی تھی، اس دور میں بہت ساری نعمتیں تھیں، بہت اچھا تھا ان لوگوں کا وقت۔ جب انہوں نے اللہ کی ناشکریاں شروع کر دیں، انہوں نے اس بات کے اوپر غرور اور تکبر شروع کر دیا کہ یہ سب کچھ تو ہماری صلاحیتیں ہیں، یہ سب کچھ تو ہماری قابلیتیں ہیں، یہ سب کچھ ہمارا ہے، ہم سے کبھی نہیں چھنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہاں چوٹ ماری جہاں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ جو ہائیڈرولک سسٹم ہم نے بنایا ہے، اس دنیا کا، اس پوری دنیا کا سب سے بہترین ہائیڈرولک سسٹم ہے، اتنا سپر، اتنا ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ اریگیشن سسٹم ہے کہ اس کو تو کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ایک چوہا وہاں بھجوا کے، ایک چوہے سے اللہ نے وہاں پر ایک اس بند میں، اس ڈیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوراخ کروایا۔ وہ سوراخ ایسا پڑا وہاں پہ کہ بڑھتے 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 وہ ایک ڈیم کیا ٹوٹا، پیچھے سے سارے ڈیم ٹوٹتے چلے گئے، اور ان کا پورا کا پورا جو نظام تھا درہم برہم ہو کے رہ گیا، جس کو قرآن کریم میں سیل عرم کے نام سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا۔ اسی سورۃ سبا کی جو آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک میں نے جو بھی آپ کو حوالہ دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سیل عرم کا۔ سیل کہتے ہیں سیلاب کو، اور عرم جو ہے یہ مقام تھا جہاں پہ وہ ڈیم بنا ہوا تھا، سیل عرم۔ عظیم سیلاب آیا، اس قدر برا سیلاب تھا کہ ان کو سب کچھ، ان کا تتر بتر ہو گیا، ان کا سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا، ان کا سمجھیں کہ صفایا ہی ہو گیا۔ جو قوم بہت اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھتی تھی، اب وہ کسی قابل نہیں تھی، اب وہ صرف دربدر تھی، دھکے کھا رہی تھی۔ چوتھا دور جو ہے وہ ہے 300 عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور۔ یہ تیسرا دور تھا جس میں ہم نے ان کی تباہی اور ان کی بربادی کو پڑھا اور ان کا بہت برا حال پڑھا۔ جو چوتھا دور ہے وہ دور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، یعنی 300 سال بعد سے آغاز اسلام تک کا دور ہے، اور یہ لگ بھگ 250 سال یا 270 سال کا تقریباً، یہ اتنے تک کا یہ عرصہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 250 سال یا 270 سال تقریباً، اس عرصے میں جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ذکر کریں گے یہاں پہ، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسے قرآن کریم کو بہت گہری نگاہ سے دیکھا ہوگا نا، وہ ان تمام دور، ان تمام ادوار کے اوپر تبصرہ کر سکتا ہے، لیکن جس نے قرآن کریم کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، اس کے لیے یہ صرف ایک ہسٹری ہے، اسے ہسٹری لگے گی۔ بہرحال اس دور میں بہت زیادہ انویژنز ہوئی تھیں، بہت سارے جو معاملات تھے وہ ان کے، ظاہر سی بات ہے، بگڑ چکے تھے، ان کے ہاتھوں سے بہت کچھ جا چکا تھا، یہ بہت کمزور ہو چکے تھے، ان کے اوپر بہت ساری جو دائیں بائیں کی جو حکومتیں تھیں، دائیں بائیں کے جو لوگ تھے، ان کے اوپر وہ انویژنز کرنے لگ گئے تھے، ان کو انویڈ کرتے تھے، ان کے اوپر اچانک سے غلبہ حاصل کرنے کے لیے قابض ہو جاتے تھے۔ اسی دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب و انتشار برپا رہا، بہت سارے انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں،
اور بیرونی قوتوں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ یمن کی آزادی مکمل طور پر سلب ہو گئی۔ یہی وہ دور تھا جس میں رومیوں نے عدن پر فوجی تسلط قائم کیا، اور ان کی مدد سے حبشیوں نے، جو حبشہ تھے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ ایجپٹ کے نیچے والا جتنا بھی آج کا جو دور ہے، جس میں سوڈان ہے، ایتھوپیا ہے، صومالیہ وغیرہ، یہ اس دور کا حبشہ تھا۔ یہاں پر حبشی لوگ رہا کرتے تھے جن کا جو سرکاری مذہب تھا وہ بیسیکلی عیسائیت ہی تھا، اور ان کو رومی ہی کنٹرول کیا کرتے تھے، کیونکہ رومی بھی پورے کرسچنس تھے، یہ لوگ بھی کرسچنس تھے، تو کنٹرول ان کو کون کرتا تھا؟ ان کو رومی کنٹرول کیا کرتے تھے۔ ان کو اوپر سے قیصر جو رومی تھے وہ انہیں کنٹرول کرتے تھے۔ تو ان کی مدد سے اور ان کی مداخلت سے یہ ہوا کہ جو فوجی تسلط تھا، عدن جو ہے یہ بالکل جو یہ ایریا ہے یمن ہے، اس کے بالکل ساؤدرن ایریا نیچے کی طرف کر کے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کا نام عدن ہے، آج بھی وہ میپ میں موجود ہے۔ وہاں پر رومیوں نے کیا کیا کہ اپنی فوج وہاں پر لا کر کھڑی کر دی۔ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی ایریا کمزور ہو جاتا ہے، جب کوئی علاقہ کمزور ہو جاتا ہے، تو دوسرے جو طاقتور ملک ہوتے ہیں وہ اپنی فوجیں لا کر وہاں پر جو ہے فوجی تسلط قائم کر لیتے ہیں۔ تو وہی ان کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کی مدد سے حبشیوں نے ہمیر اور حمدان، ان کی جو باہمی کشاکش تھی، اس کا بھی فائدہ اٹھایا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب گھر والا لڑ رہا ہوگا تو باہر والا فائدہ ہمیشہ اٹھائے گا۔ تو یہ آپس میں ہی لڑ رہے تھے، ان کا ملک، ان کا جو وطن تھا وہ بری طرح نقصانات کا شکار ہوا تھا، لیکن آپس میں پھر بھی ان کی کچھ نہ کچھ باہمی کشمکش چل رہی تھی۔ تو یہ جو وقت تھا، یہ 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر یہ قبضہ ہوا تھا، اور یہ تقریباً کتنے ٹائم تک رہا تھا؟ یہ کم سے کم 378 عیسوی تک قائم رہا تھا، برقرار رہا تھا، یعنی 340 سے لے کر 378 صدی عیسوی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، یعنی وہ جو میں نے آپ سے ابھی جو ذکر کیا ہے کہ تقریباً 270 سال یا 250 سال تقریباً اتنے عرصے تک یہ ان کے اوپر یہ رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، مگر معارب کے مشہور بند میں رکھنے یعنی سوراخ پڑنا شروع ہو گئے، یعنی یمن کے اوپر جو یہ قبضہ ہوا تھا حبشیوں نے کیا تھا روم والوں کے ساتھ مل کر، لیکن کسی طریقے سے بعد میں یہ آزاد ہو گئے تھے۔ یہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ لوگ کس طریقے سے آزاد ہوئے تھے۔ ان کو طبا جو تھے وہاں پر، جن کو بیسیکلی ان کے شاہان تھے، انہی کے وہ سلاطین تھے جنہیں عربی میں طبا کہا جاتا ہے، تو ان میں سے ایک تھے جنہوں نے مل کر جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر دیکھا تھا، معاملات کو دیکھا تھا، اور ان کو کسی طریقے سے باہر نکالا تھا فارس وغیرہ کے ساتھ مل کر۔ تو یہ حبشہ کے جو لوگ تھے یہ چلے گئے تھے، لیکن اللہ کی شان ایسی تھی کہ کیونکہ یہ سختیوں میں آ گئے تھے، انہوں نے رب سے ٹکر لے لی تھی۔ دیکھنے میں یہ سب پولیٹیکل لگتا ہے، دیکھنے میں سارے معاملات لگتا ہے کہ پولیٹیکل ہیں، ان کے ساتھ باہر سے، یہاں سے، وہاں سے بہت ساری دوسرے ملکوں کی حکومتیں ان کو تنگ کر رہی تھیں، آپس میں ان لوگوں کے جو ہیں وہ سوشل معاملات ان لوگوں کے ٹھیک نہیں تھے، لیکن کار فرما پیچھے ان کی ناشکری تھی، کار فرما پیچھے اللہ کی سزا تھی۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کے ناشکرے پھر نہ دنیا کے رہ جاتے ہیں، نہ دین کے رہ جاتے ہیں، نہ اپنے لائق رہ جاتے ہیں، نہ دوسروں کے لائق رہ جاتے ہیں۔ وہ جو خود بھی کھاتے تھے، اوروں کو بھی کھلاتے تھے، آج خود کھانے کے لالے پڑ گئے تھے ان کے پاس، آج وہ خود بھوک سے مر رہے تھے، خود بھوک سے بلک رہے تھے، آج ان کے خود کے پاس پانی نہیں تھا۔ وہ جو بڑی بڑی چٹانوں میں اپنی کشتیاں لے کے گھومتے تھے، ان کے جیسا ایکسپرٹ کوئی نہیں تھا، ان کے جیسی تجارت کوئی نہیں جانتا تھا، پوری دنیا ہاتھوں ہاتھ ان سے لیا کرتی تھی۔ آج پوری دنیا کی نگاہ میں وہ بالکل بے یار و مددگار تھے، آج دنیا ان کو نہ پوچھ رہی تھی، نہ کچھ جان رہی تھی۔ ایک 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 کر کے ان کے تمام تر وسائل اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے۔ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا، اس میں کوئی سوشل، کوئی پولیٹیکل، کوئی جیوگرافیکل، جیسے جس کو کہتے ہیں جیو اکنامیکل یا جیو سوشل یا جیو پولیٹیکل، ایسے معاملات صرف بظاہر ہیں۔ دنیا دیکھنے میں یہی سوچے گی، جو ہسٹری پڑھیں گے ہسٹورینز شاید وہ یہی سمجھیں گے، لیکن جو ایمان والے ہیں، جو صاحب عقل ہیں، جن کے عقل اور ذہن، شعور قرآن کی طرف نگاہ زیادہ اوپن ہارٹیڈلی قرآن کو دیکھیں گے، قرآن کے تبصرے پہ غور کریں گے، وہ اس بات سے یقیناً ایگری کریں گے
کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی وجہ سے ہو رہا تھا، پیچھے اللہ ہی کی ناشکری کار فرما تھی، اللہ ہی کی طرف سے ان کو پکڑ تھی، اللہ نے ان کو پکڑ کی تھی۔ بہرحال یہ تمام یہ حالات ہوئے ان کے ساتھ، زبردست حادثہ ہوا، اس سیل عرم آئی جس کے نتیجے میں ان کا تمام بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئیں، قبائل ادھر سے ادھر بکھر گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ٹائم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مغرب کا جو مشہور بند تھا اس میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بالآخر 450 یا پھر 451 آئی ڈونٹ نو اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، سوری، 450 سے لے کر 451 عیسوی تک، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً سمجھیں کہ 120 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ بند جو ان کا ٹوٹا تھا۔ اب یہ جو 120 سال کا جو عرصہ ہے ولادت سے پہلے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا، اب اس کے بعد کا یہ زمانہ جو ہے اب بتایا جائے گا آگے۔ اب جو زمانہ بتائیں گے مولانا وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس کے بعد پھر یہ جو 523 عیسوی ہے، 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، یعنی یمنی جو بادشاہ تھا، ایک وہاں پر یہودی بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواس تھا، نجران کے عیسائیوں پر اس نے ایک ہیبت ناک حملہ کیا اور انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا۔ انشاءاللہ جب ہم اس کو بیسیکلی جب ہم ادیان پہ جائیں گے، مذاہب اور ادیان پہ جائیں گے انشاءاللہ، تو میں آپ کو اس کی مزید ڈیٹیلز بتاؤں گی کہ یہاں پر پہلے یہ لوگ مشرک لوگ تھے، یہ لوگ شرک کرتے تھے، سورج کی عبادت کیا کرتے تھے، سورج کو اپنا معبود بنا کر اس کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر ملکہ بلقیس کے دور میں انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد آہستہ 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 یہ لوگ اتنے سرکش ہو چکے تھے، اتنے یہ یوں کہہ لیجئے کہ تکبر کا شکار ہو چکے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبیوں کا بھی انکار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ مطالبہ کرنے لگے کہ ٹھیک ہے اگر ہم پہ جو ہے یہ اتنی نعمتیں اتنی فراوانیاں ہیں تو اپنے رب کو بولو کہ ہم سے چھین لیں، ہم سے لے لیں، کیا فرق پڑے گا ہم کو، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اس قسم کے سرکش اور اس قسم کے خراب ہو گئے تھے، ان کے عقائد، ان کے طریقے، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی رسپیکٹ، کسی قسم کا کوئی ادب نہ رسولوں کی طرف نہ نبیوں کی طرف تھا، نہ ہی اللہ رب العالمین کی طرف تھا۔ تو ان کی سزائیں اس وجہ سے بھی اس قدر انٹینس تھیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہودی بادشاہ، میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہودیت یہاں کس طرح آئی جب ہم ادیان اور مذاہب پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فی الحال آپ اس ٹاپک کو دیکھیے۔ اس ٹاپک میں اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے۔ عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کر کے انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا، اور جب وہ اس پر آمادہ نہیں ہوئے تو ذو نواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید نے سورہ بروج کی آیات جس میں فرمایا گیا کہ قتل اصحاب الاخدود، اس لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کی فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے ہی سے چاق و چوبند اور چست تھی، انتقام لینے پر تل گئی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک بادشاہ تھا ذو نواس، اور یہ ذو نواس، یہ جو نجران ہے یہ اب سعودی عرب کا علاقہ ہے، سعودی عرب کے ساؤتھ کا علاقہ ہے۔ اس وقت یہ یمن ہی کا حصہ ہوتا تھا، یمن میں ہی موجود تھا۔ ذو نواس ایک بہت ہی اپنے آپ کو خدا سمجھنے والا، ایک بہت ہی بد فطرت قسم کا بادشاہ تھا، یہودیت پہ قائم تھا۔ اس کو بہت خار تھی اس بات سے کہ یہ لوگ عیسائی مذہب پہ کیوں ہیں۔ عیسائی مذہب اس وقت ایکچولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، عیسائیت کا مطلب یہ تھا توحید پرستی۔ وہ توحید پر تھے، وہ جتنے بھی جنہیں عیسائی بتایا جا رہا ہے وہ سب توحید پر تھے، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے قبول کیا تھا، وہ نیک لوگ تھے، وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے۔ اس نے انہیں یہ کہا کہ تم لوگ اس مذہب کو چھوڑ دو، اس مذہب کی طرف سے ایکچولی پیچھے ایک پورا واقعہ ہے اصحاب الاخدود کا، جو کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اسے امام مسلم اور امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، بتایا، بیان کیا، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ پورا قصہ میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان مبارک کے جو بتائے ہیں انہوں نے، امام مسلم اور امام احمد رحمہ اللہ نے، میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا رہی ہوں کتاب سے۔
اور یہ کتاب ہے سیرہ انسائکلوپیڈیا، میں وہاں سے آپ کو یہ پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، موت قریب ہو گئی ہے، لہٰذا ایک بچہ میرے سپرد کر دو تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک بچہ اس کے حوالے کر دیا اور اس نے بچے کو جادو سکھانا شروع کر دیا۔ وہ بچہ ظاہر سی بات ہے اسمارٹ تھا، ذہین تھا، چھوٹی عمر کا تھا۔ جادوگر نے اسے جادو سکھانا شروع کر دیا۔ جادوگر کے ٹھکانے اور بادشاہ کے محل کے درمیان ایک راہب بھی رہتا تھا۔ وہ راہب توحید پر تھا۔ راہب وہ ہوتے ہیں جو اپنے مذہب کو بچاتے ہوئے، اپنی جو بھی ان کی جو پریکٹسز ہوتی ہیں وہ کرتے ہوئے، وہ بالکل کسی بستی یا کسی جگہ سے بالکل دور جنگل میں جا کے اپنی جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، اپنی توحید یا اپنی پریکٹسز میں لگ جاتے ہیں، اور ان کا باقی دنیا سے ان کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں رہ جاتا۔ اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ بائی دا وے اسلام میں رہبانیت کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن کیونکہ اس دور میں اس کا راہب ہونا ہی بہتر تھا، کیونکہ باقی تمام جتنا بھی علاقہ تھا وہ تمام کا تمام توحید پر نہیں تھا۔ یہ راہب واحد تھا جو اللہ کو ایک مان رہا تھا اور وہاں پر توحید پرست تھا، توحید پسند تھا، یہ واحد تھا۔ اس لیے یہ اس علاقے کو چھوڑ کر ایک دور دراز جنگل میں جا کر اللہ اللہ کر رہا تھا۔ بچہ راستے میں راہب کے پاس رک جاتا اور اس کی گفتگو سنتا۔ اسے راہب کا طریقہ اور گفتگو بہت اچھی لگتی۔ جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اسے مارتا اور پوچھتا کہ دیر سے کیوں آئے ہو۔ اسی طرح جب وہ اپنے گھر جاتا تو گھر والے بھی پٹائی کرتے اور پوچھتے کہ تم دیر سے کیوں آئے ہو۔ اس نے اس امر کی شکایت راہب سے کی۔ راہب نے کہا کہ تم جادوگر کے پاس جانا، وہ جب تمہیں مارنے لگے تو اس سے کہہ دیا کرو کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اسی طرح جب گھر والے مارنے لگے تو کہہ دیا کرو کہ مجھے جادوگر کے پاس دیر ہو گئی۔ اس طرح دن گزرتے رہے، یعنی اس بچے کو اس راہب نے بچنے کی ترتیب بتا دی، ایک ترکیب اس کو سجھا دی۔ ایک دن کیا ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہ حدیث ہے جو میں آپ کو بیان کر رہی ہوں، کہ ایک دن اس نے دیکھا، اس بچے نے، کہ ایک بہت بڑے خوفناک جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ وہ بچہ جا رہا تھا یا آ رہا تھا، راستے میں ایک برج ہوگا یا کوئی جگہ ہوگی جہاں سے وہ گزر رہا تھا، تو آدھے لوگ اس طرف تھے، آدھے لوگ اس طرف تھے، درمیان میں ایک بہت خطرناک جانور تھا اور لوگ اس کے خوف کی وجہ سے راستہ عبور نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے کہا آج میں جان لوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ چنانچہ اس بچے نے ایک پتھر پکڑا اور کہا اے اللہ، اگر راہب کا دین جادوگر کے دین کی نسبت تجھے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ اس راستے سے گزر جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور اس جانور کو ہلاک کر دیا۔ راستہ صاف ہو گیا اور لوگ گزرنے لگے۔ اس نے راہب کو یہ خبر دی تو اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، اب تم مجھ سے بھی آگے بڑھ گئے ہو، یعنی تمہارا جو ایمان ہے وہ کامل ہو چکا ہے، اور یقیناً ان قریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ اگر تمہیں آزمایا جائے تو میرے بارے میں کسی سے نہ بتانا۔ اب یہ بچہ مادرزاد اندھوں اور پھلبری، یعنی ایک بیماری جس سے بدن پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں، اور دیگر بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا علاج کرتا اور انہیں شفا یاب کر دیتا، یعنی انہیں شفا نصیب ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کا ایک ہم نشین تھا، وہ اندھا ہو گیا۔ ہم نشین تھا یعنی بادشاہ کے دربار میں کوئی وزیر ہوگا یا کوئی ہوگا بادشاہ کا ہم نشین، جو اندھا ہو گیا۔ اس نے اس بچے کی شہرت سنی، وہ اس کے پاس بہت سے تحائف لے کر آیا۔ اس نے کہا مجھے شفا دے دو تو یہ تمام سامان تمہارا ہوگا۔ بچے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینا تو صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ یہ شخص اب بادشاہ کے پاس جا کر اسی طرح بیٹھنے لگا جس طرح پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا اے فلاں فلاں، تمہاری نظر کس نے ٹھیک کی ہے؟ اس نے جواب دیا میرے رب نے۔ بادشاہ نے پوچھا میں نے ٹھیک کیا؟ بادشاہ کو ایک گھمنڈ تھا کہ میں رب ہوں، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس نے جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اسے سزا دیتا رہا، حتیٰ کہ اس نے اس بچے کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے بچے کو بلا اور کہا بیٹا، اب تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم نے مادرزاد اندھے پن، پھلبری اور دوسری بیماریوں کا علاج کر کے بیماروں کو شفا دینی شروع کر دی ہے۔ بچے نے جواب دیا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینا تو صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ بچہ چھوٹا سا تھا لیکن اس کے ایمان کا حال آپ دیکھیے، کتنا اس کا مضبوط ایمان تھا کہ اس نے کوئی کریڈٹ خود کو نہیں دیا، اس نے سارا کریڈٹ اللہ ہی کی طرف لوٹایا۔ سبحان اللہ العظیم۔ بادشاہ نے کہا میرا کام ہے۔ بچے نے جواب دیا نہیں۔
بادشاہ نے کہا میرا کام ہے، بچے نے جواب دیا نہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا میرے سوا تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ بچے نے جواب دیا ہاں، میرا اور تیرا رب تو اللہ ہے۔ اس پر بادشاہ اسے پکڑ کر سخت تکلیفیں دیتا رہا۔ بچہ چھوٹا تھا، یہاں تک کہ بچے سے پوچھا گیا کہ تجھے یہ سب کچھ کس نے سکھایا، تو بچے نے راہب کے بارے میں بتا دیا۔ اب راہب کو لایا گیا، تب بادشاہ نے اس سے کہا کہ اپنے دین سے باز آ جاؤ، تو اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر آرا رکھ کر اسے 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا۔ سبحان اللہ العظیم، دیکھیں اس وزیر کے پاس کتنا کچھ تھا، وزارت چھوٹی چیز نہیں تھی، اس وزیر کے پاس سلطنت بھی تھی، اب تو آنکھیں بھی آ گئی تھیں، اس وقت اس کے پاس آنکھیں نہیں تھیں، اب تو آنکھیں بھی آ چکی تھیں۔ چاہتا تو کیا نہیں کر سکتا تھا، مکر جاتا، لیکن اس نے ایمان کو ترجیح دی۔ اس کے سر پہ آرا رکھ کے اسے 2 ٹکڑے کر کے محل میں پھینک دیا گیا۔ اس آدمی نے، اس وزیر نے اپنا ایمان کسی قیمت پر نہیں جانے دیا، اسے کتنی بڑی سزا دی گئی۔ اب راہب کی باری ہے، اب راہب کے ایمان کو دیکھیے گا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اب راہب کو لایا گیا، راہب نے اس سے بھی یہی کہا کہ اپنے دین سے باز آ جاؤ، تو اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھا اور اس کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح وہ راہب بھی 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ بچہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بچے سے پوچھا گیا کہ تم اپنے دین کو ترک کرتے ہو؟ اس بچے نے بھی انکار کیا، تو بادشاہ نے اسے ایک جماعت کے سپرد کر کے ایک پہاڑ کی طرف بھیج دیا۔ بچہ کتنا چھوٹا ہے، اپنے سامنے 2 لوگوں کو کٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اتنی دردناک موت دیکھ رہا ہے، لیکن بچے کے ایمان کا عالم یہ ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، جان جائے گی بے شک چلی جائے، ایمان نہیں جانا چاہیے۔ اس نے ایمان کو ترجیح دی، وہ ڈرا نہیں۔ یہ واقعی اس کے ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے، جو اس کو راہب نے کہا تھا کہ تمہارا ایمان اب کامل ہو چکا ہے اور تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ اپنے پیاروں کو بھی آزماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کو ایک جماعت کے سپرد کر کے ایک پہاڑ کی طرف بھیج دیا اور کہا کہ جب تم اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس بچے سے پوچھو کہ کیا تو اپنا دین چھوڑتا ہے؟ اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو بہتر، ورنہ اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دینا۔ بادشاہ کے آدمی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر چڑھے تو بچے نے دعا کی، اللہم ایک منٹ، ہاں، اللہم اکفیہم بما شئتا، اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسا تو چاہے میرے لیے کافی ہو جا۔ اس سے پہاڑ لرزنے لگا اور وہ سب کے سب نیچے گر گئے اور مر گئے۔ بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا، حتیٰ کہ وہ بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے تجھے پہاڑ کی چوٹی سے نہیں گرایا؟ بچے نے جواب دیا کہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے ایک اور جماعت کے ساتھ ایک طویل و عریض کشتی پر سوار کرایا اور کہا کہ جب تم اسے لے کر سمندر کے درمیان پہنچ جاؤ تو اس سے پوچھنا، اگر یہ دین سے باز آ جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں غرق کر دینا۔ جب وہ اسے لے کر سمندر میں داخل ہوئے تو بچے نے پھر وہی دعا کی، اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسا تو چاہے میرے لیے کافی ہو جا۔ چنانچہ وہ سب کے سب غرق ہو گئے مگر بچہ محفوظ رہا۔ سبحان اللہ العظیم۔ بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا اور بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کیا انہوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا؟ بچے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو گیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ کام نہ کر لے جس کا میں تجھے حکم دوں۔ بچے کو دیکھیے کیا تدبیر سوجی، سبحان اللہ العظیم۔ یہ سننے والا واقعہ ہے اور یہ واقعہ بالکل صحیح ہے۔ حضرت صہیب علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ وہ اللہ کے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان سے روایت ہے اور امام مسلم نے اس کو اور امام احمد نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام واقعہ بیان کر رہے ہیں، یہ تمام واقعہ اپنی سند کے حساب سے بالکل سچا ہے۔ چلیے، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو گیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے تو اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ کام نہ کر لے جس کا میں تجھے حکم دوں۔ اگر تو نے وہ کام کیا تب تو مجھے قتل کر سکتا ہے، ورنہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ تو سب لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کر، پھر مجھے ایک درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا اور میرے ہی ترکش سے ایک تیر نکال اور پھر تیر کو کمان میں رکھ، یہ پڑھ کر مجھے تیر مار، بسم اللہ رب الغلام، بچے کے رب اللہ کے نام سے۔
اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تیر کمان کے درمیان رکھا، پھر بچے کی طرف پھینکا اور کہا بسم اللہ رب الغلام۔ غلام کہتے ہیں عربی میں جو ابھی جوانی کی عمر میں نہ پہنچا ہو اور بہت چھوٹا بھی نہ ہو، بلاغت یعنی بلوغت کی عمر کو تقریباً پہنچا ہو اور جوان نہ ہوا مکمل طور پہ، اسے غلام کہتے ہیں۔ تو وہ بچہ، اس کے لیے غلام کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی وہ بچہ چھوٹا تھا، بچہ بہت بڑا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بچے پہ جب تھوڑی سی سرکوبی کی گئی تو اس نے راہب کا نام لے دیا، حالانکہ راہب نے اسے منع کیا تھا کہ میرا نام مت لینا۔ بچہ چھوٹا تھا، مار پیٹ برداشت نہیں کر سکا تو اس نے اس راہب کے بارے میں بتا دیا۔ تو غلام سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بچہ چھوٹی عمر کا تھا۔ تیر بچے کی کنپٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھا جہاں اسے تیر لگا تھا، پھر وہ بچہ فوت ہو گیا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا کیونکہ اس نے سارے لوگوں کو اپنے جمع کر لیا تھا۔ اس بچے نے بہت خوبصورت تدبیر اللہ نے اس کو سجھائی۔ وہ بچہ چاہتا، وہ تو اللہ کے سامنے مستجاب الدعویٰ تھا، اللہ سے دعا کرتا، بھاگ جاتا کسی اور بستی میں جا کر اپنی جان بچا لیتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا، مگر اس نے یہ سوچا کہ میری جان جانی ہے جائے، میرے اس کام سے، اس عمل سے بہت سارے لوگوں کو توحید کا راستہ دکھ جائے گا، انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر میرا رب ہے تو وہی ہے جو باقیوں کا بھی رب ہے۔ یہ بادشاہ غلط ہے، یہ بادشاہ توحید پر نہیں ہے، یہ بادشاہ کسی کا رب نہیں ہے، یہ بادشاہ خود کو اور ہم کو صرف اور صرف گمراہ کر رہا ہے۔ یہ تدبیر سوچ کے اس بچے نے اپنی جان دے دی اور کئی دلوں میں اس نے ایمان کی شمع کو روشن کیا۔ یہ اس بچے کا بہت عظیم کارنامہ ہے۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے، کیونکہ لوگوں کو یقین ہو گیا تھا، لوگ جانتے تھے کہ بچہ یوں نہیں مرتا، آخر کوئی ایسا ہے جس کے رب کے نام سے جو ہے، جس کے رب کو پکارا گیا، اس کا نام، اس بچے کے رب کا نام لیا گیا تو اس بچے کو موت آئی ہے، یعنی کوئی رب ہے۔ وہ لوگ اسی وقت ایمان لے آئے اور سب بچوں نے یہ کہنا، سب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ سے کہا گیا دیکھو وہی ہوا جس سے تمہیں ڈر تھا، تو جس سے ڈر رہا تھا وہی ہوا، اب تو سب لوگ ایمان لے آئے ہیں، اب کیا کرے گا؟ اس پر بادشاہ نے حکم دیا اور تمام گلیوں کے دہانوں پر اس نے خندقیں کھدوائیں، آگ بھڑکائی، اور بادشاہ نے اس دین سے باز آ جانے والے کو یہ کہا کہ جو دین سے باز آ جائے گا اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور جو خندق کی آگ میں جلے گا وہ ایمان والا، یعنی جو ایمان کا دعویٰ کرے گا، جو رب کا ذکر کرے گا، رب کا نام لے گا، اسے خندق کی آگ میں پھینک دو، اور جو اس دین سے باز آ جائے گا اسے چھوڑ دو۔ لوگوں نے دوڑتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان خندقوں میں چھلانگیں لگانی شروع کر دیں۔ کبھی کسی کو گھسیٹ کر پھینکا جا رہا تھا، ایک انسان دیکھ رہا تھا کہ سامنے والا خندق میں گر رہا ہے، آگ میں جل رہا ہے، مگر دوسرا آنے کو تیار تھا، دوسرا بھی اس آگ میں کودنے کو تیار تھا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سب ایمان والے، کسی کا ایمان نہیں ڈولا، کسی کا ایمان نہیں گھبرایا، کوئی نہیں لرزا، کوئی نہیں کسی قسم کی گھبراہٹ کا شکار ہوا، سب نے اللہ کی خاطر اپنے ایمان کو بچایا، اللہ کے نام پہ جانیں قربان کی، اس آگ میں کود کے گرے۔ وہ چیمبرز تھے آگ کے، وہ بہت خطرناک چیمبرز تھے، وہ چھوٹی وہ جیسے کھائیاں سارٹ آف نہیں تھیں، وہ باقاعدہ چیمبرز تھے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کتنی چیخم پکار ہوگی، کیا حالت ہوگی، کس قسم کا ماحول ہوگا، مگر ان لوگوں کے ایمان کو سلام ان لوگوں کے ایمان کو۔ سورۃ البروج میں انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، انہی لوگوں کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ یہ جو لوگ جو اس آگ میں گرائے گئے تھے انہیں بھی دیکھا جائے، اور جو لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے، سائڈوں پہ بیٹھ کے باقاعدہ وہ منظر کو دیکھ رہے تھے، وہ پورا نظارہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ آج بھی نجران میں آثار ملتے ہیں، وہاں جہاں وہ لوگ بیٹھ کے یہ سارا نظارہ کفار دیکھ رہے تھے، جو کافر تھے وہ سارا نظارہ کر رہے تھے کہ ایمان والے کس طرح جل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، کس طرح ان کی جسم سے ان کی کھالیں اتر رہی ہیں، ان کی ہڈیاں گل گل کے گر رہی ہیں، وہ سارے نظارے بیٹھ کے ان بدبختوں نے دیکھے تھے۔ آج کہاں ہیں وہ سارے؟ جو اللہ کی آگ میں جل رہا ہوگا اس کی تکلیف، اور جو اس دنیا کی آگ میں جلا ہوگا اس کی تکلیف، بہت فرق ہے اس میں، بہت فرق ہے۔ ایمان والے سمجھتے تھے اس چیز کو کہ یہ آگ کچھ بھی نہیں ہے، آگے اللہ کی راحت ہے، ہم اس آگ میں جلنے کے بعد جس راحت کو چوز کر رہے ہیں وہ تمام راحتوں سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے اس راحت کو سینے سے لگایا تھا، انہوں نے اس بادشاہ کی راحت کو چھوڑ کر، ٹھکرا کر، بادشاہ کے دین کو اگنور کر کے، بادشاہ کے دین کو بیسیکلی آگ لگا کے اس آگ میں کود کے جان دی،
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوئے. سبحان اللہ العظیم. آج دیکھیں وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے یقیناً. اس میں ایک عورت اور اس کے شیرخوار بچے کا بھی قصہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ آئی، وہ آگ میں چھلانگ لانے سے جھجکی تو اللہ نے بچے کو فوراً قوت گویائی عطا کی کہ اماں تو صبر کر، تو یقیناً حق پر ہے. اور ابن اسحاق رحمہ اللہ جو ہیں وہ سیرت کے اس قصے کو دوسرے انداز میں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ یعنی بچے کے قتل کے بعد اہل نجران نے بچے کا دین، یعنی دین جو نصرانیت قبول کر لیا تھا، جو اس وقت مطلب جو کچھ بھی اس بچے کے ساتھ ہوا تھا، اس بچے کو جسے قتل کیا گیا تھا، لوگوں نے اس دین کو قبول کیا تھا، بچے کے دین کو قبول کیا تھا. تو اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم. یہ جو سورہ ہے اس کا ترجمہ اس طریقے سے، خندقوں والے ہلاک کیے گئے، ان خندقوں میں ایندھن والی آگ تھی جبکہ وہ ان کے کنارے پر بیٹھے تھے، اور وہ جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے ان مومنوں سے اس کے سوا کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، جو بڑا زبردست نہایت قابل تعریف ہے. وہ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے. وہ ذات کہ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ العظیم. ابن اسحاق، ابن ہشام رحمہ اللہ اور دیگر مورخین نے اس بادشاہ کا نام ذو نواس قرار دیا ہے، اور اصحاب الاخدود کی شہادت کا سبب یہودیت قبول کرنے سے انکار بتایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ قصہ ہمیں بیسیکلی قرآن کریم میں ملتا ہے، اور یہ یمن کی تاریخ سے جڑا ہوا واقعہ ہے. یمن میں نجران کے علاقے میں یہ ہوا تھا. لیکن ایک بات یہاں میں بہت امپورٹنٹ آپ کو بتاتی چلوں، اور اس کے بعد اپنے ٹاپک کو ختم کروں، کہ بیسیکلی یہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے نا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واقعے کے بارے میں ضرور آگاہی عطا فرمائی ہے، اور اس کی تفصیلات ہمیں احادیث میں بھی ملی ہیں. لیکن یہ جو جگہ ہے کہ یہ کس جگہ واقع ہوا تھا، اس کے بارے میں قرآن بھی خاموش ہے، کوئی تصدیق نہیں ہے جگہ کی، اور احادیث میں بھی جگہ کی کوئی تصدیق نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کے واقعات کم و بیش 2 یا 3 جگہوں پہ مزید ہوئے ہیں. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ملک شام کا واقعہ ہے، وہ بھی اصحاب الاخدود کی ہی تعریف میں داخل ہے. وہاں پر بھی اسی قسم کا کوئی واقعہ ہوا تھا کہ خندقیں جلائی گئی تھیں اور ایمان والوں کو اس میں پھینکا گیا تھا. یہ جو یمن کا قصہ ہے، نجران سے جو منسوب ہے، یہ ترمذی وغیرہ میں موجود ہے. اور ایک قصہ محمد ابن اسحاق کی معروف کتاب المغازی میں بھی ملتا ہے، اور وہاں جو ہے وہ اصفہان یعنی ایران کی تاریخ بیان کرتے ہیں، ایران سے بیان کرتے ہیں کہ یہ ایران میں ہوا تھا. تو یہ واقعہ بھی اپنی سند کے حساب سے بالکل صحیح ہے. تو یعنی کہنے کی بات ہے، اسی لیے قرآن مجید اس کے اوپر خاموش ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارک ہیں اس میں بھی جگہ کی تصدیق نہیں ہے. اور اس کے پیچھے جو خلاصہ کلام ہے نتیجتاً جو قرآن میں بتایا گیا، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اہل ایمان کا معاملہ ہر جگہ یہی ہے. یہ کوئی خالی نجران میں نہیں ہوا، یہ صرف شام میں نہیں ہوا، یہ صرف اصفہان میں نہیں ہوا ہے. یہ یہ تو ہم یمن کی تاریخ پڑھ رہے ہیں نا، یمن کے بارے میں ہم جان رہے ہیں. آپ اور بھی بہت ساری جگہوں کے بارے میں دیکھیں گے جس میں اصحاب الاخدود کے ساتھ ایسا بہت کچھ ہوا ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں زمین کے اور خطوں میں بھی. یعنی زمین کا کون سا حصہ مختص ہے، کہاں رونما ہوا، اصل وہ نہیں ہے. اس سے جو نتیجہ برآمد ہوا ہے اصل وہ ہے، اہم وہ ہے. لہٰذا قرآن ایک جگہ ان تمام واقعات کو یکجا کرتا ہے، اور خلاصہ کلام سورہ بروج کی شکل میں اختیار فرماتا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ کیا ہوا اور پھر کافروں کے ساتھ کیا ہوگا. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں سورہ بروج کے بارے میں، جو انہوں نے تفسیر کی ہے، کہ بہت ساری جگہوں پر الگ الگ زمینوں کے حصوں میں الگ الگ پیریڈ آف ٹائم میں یہ واقعات ہوئے ہیں. نجران میں یہ 86 سال قبل ولادت باسعادت سے پہلے ہوا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً یہ 86 سال پہلے ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یمن ہی کی تاریخ سے منسوب ایک اور واقعہ ہے جو اصحاب الفیل ہے. مسلمانوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے وہ بھی کافی ہے. مکہ کے لوگوں کے پاس ان حبشوں سے لڑنے کے لیے کوئی طاقت نہیں تھی. وہ ہاتھی لائے تھے جو اس وقت کے ٹینکس تھے،
اور مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم ادیان اور مذاہب پڑھیں گے تو پھر اس میں یہ بہت تفصیل کے ساتھ ہم ان شاء اللہ اس کو بھی پڑھیں گے. لیکن یہ بھی یمن ہی کی تاریخ سے ہے، کیونکہ ابرہہ جو ہے وہ بیسیکلی یمن کو ہی اس نے انویڈ کیا تھا، یمن پہ ہی اس نے، حبشی تھا، یمن میں ہی آیا تھا وہ. کیوں آیا تھا، کیا وجہ تھی، انشاءاللہ ہم جب ادیان اور مذاہب کی تاریخ پہ جائیں گے ہم وہ ٹاپک چھیڑیں گے، وہ ٹاپک ہم کور کریں گے، اس میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اصحاب الفیل کا جو قصہ سنایا ہے رب العالمین نے قرآن کریم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ہم تک پہنچا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی شان کے اوپر، اللہ کی ربوبیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، غیب سے ان کی مدد آتی ہے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے. اللہ نے ان کے ہاتھوں کی لاج رکھی تھی، ان کی غیبی مدد آئی تھی، چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کے ہاتھ سے اللہ نے انہیں فتح اور نصرت عطا فرمائی تھی. اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50-55 دن پہلے رونما ہونے والا واقعہ اتنی حسین تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بیان فرما رہے ہیں. پھر چھٹا واقعہ جو اس یمن کی تاریخ سے ریلیٹڈ ہے، یہ قرآن کریم سے تو نہیں ہے مگر یہ احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے. تو چھٹا واقعہ جو ہے وہ اس میں یہ جو بادشاہ ہے سیف ذی یزن، اس کے بارے میں ذکر ہے. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بک ریڈ کریں گے، اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی پوری بات کہ سیف ذی یزن ایک بادشاہ تھا. انہوں نے حبشیوں کو نکال دیا تھا، حبشی چلے گئے تھے، سیف ذی یزن نے وہاں پر اپنی حکومت بنا لی تھی. اور پھر اس کے بیٹے جو اس کے بیٹے کا نام تھا ماد یکرب نے وہاں پر اپنی حکومت بنا لی تھی، حبشیوں کو نکال دیا تھا. لیکن اس نے غلطی ایک کی تھی کہ جب حبشیوں کو اس نے نکالا تو چند حبشی اس نے اپنے غلام بنا کر اپنے پروٹوکول کے لیے اور اپنی واہ کے لیے اس نے رکھ لیے. غلطی اس سے اتنی بڑی ہوئی کہ وہ اس کو مہنگی پڑی. انہی حبشیوں نے ایک دن اس کو دھوکے سے قتل کر دیا. وہ جو حبشی اس نے اپنے غلام بنا کے چند سنبھال لیے تھے، روک لیے تھے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اور سیف ذی یزن بہت پریشان ہوا، اس کی خاندان سے جو ہے وہ پورا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، پورا اس کی اولاد، اس کا بیٹا مر گیا. تو اس کے پاس سے جو ہے یہ بادشاہت کا چراغ گل ہو گیا. اس نے جا کے فارس والوں سے مدد طلب کی اور اس طرح فارس کے بہت جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ فارس کے لوگ جو تھے وہ یمن کے اوپر قابض ہو گئے. یعنی جتنے بھی گورنرز پھر آئے وہ فارس کے ہی آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیسیکلی یوں کہہ لیجئے کہ نبوت کا اعلان ہو جانے کے بعد بھی فارس کا جو آخری گورنر تھا یمن میں، اس کا نام بازان تھا. اور اس نے احد کے بعد، جو غزوہ احد ہوئی تھی اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا تھا. تو یہاں بک میں آپ بک ریڈ میں دیکھیے گا کہ جو عیسوی بتائی جا رہی ہے 628 عیسوی، یہ غزوہ احد کے بعد کا واقعہ ہے. تو اس آخری گورنر تھا، بازان نام تھا اس کا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور اس کے ساتھ ہی یمن جو ہے وہ فارسی اقتدار سے نکل کر آزاد ہو کر اسلام کے علمبرداری میں آ گیا تھا. تو یہ تمام یمن کی بادشاہی کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جتنا پڑھا ہے اللہ اس کو اچھی طرح سے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں کسی قسم کی بھی میری کوئی لغزش ہو، کوئی کوتاہی ہو، اللہ اس کو درگزر فرمائے. اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم ہیرا کی بادشاہی کو بھی پڑھیں گے نیکسٹ ٹائم، اور شام کی بادشاہی کو بھی پڑھیں گے. یہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اور مزید جو یہ اصحاب الفیل اور ان ساری چیزوں کے بارے میں یہ ہم ادیان میں پڑھیں گے، جب ہم مذاہب کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ عرب میں کون کون سے مذاہب ہوا کرتے تھے. تو کافی ساری اور ڈیٹیلز طبا اور ان سے ریلیٹڈ یہودیت کس طرح آئی اور وغیرہ یہ ہم انشاءاللہ وہاں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.